السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں میت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے بیان کریں گے کہ جب میت کے ورثہ اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ میت کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منازل خراب ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں میں ایک فرشتہ متعین ہے، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر کر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو محبت کرنے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو جب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے، تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے انہیں پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आ खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है, परे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबतें उठाता रहा है, अभी से जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गरज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है और इसके बाद सब्र एक कोने में खड़ा होता है। वो उन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्ही ने मिलकर उसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत के वरसा उसको कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही होती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं, उनके एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैयत क्या कम है। प्यारे दोस्तों, उन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंस मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दरकनार, उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जाओ। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर वो मुर्दा मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो उसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब अपना सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इसी वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व ताला की इताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जाते पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद फरिश्ते उससे कहते हैं कि अपने पांव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, तूने उस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिससे वहां की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं और कयामत तक वो उन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व ताला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। नाज़रीन इकरामी, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक और फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर तंग हो जाती है। उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसकी नाक और पांव से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वो उनके हर सवाल में ये जवाब देता है
کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گزر کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ جب وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔